وہ غیر مسلم دیواریں پھلانگ کر میرے مسلمان تیرے گھر کے اندر جا چکا ہے موبائل کی صورت میں۔ آج میرے مسلمان تو سمجھتا کیا ہے کہ میں پاکیزہ ہوں، میرے حالات ٹھیک ہیں، میں نیک ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، میری بیٹی محفوظ ہے، میری بیوی محفوظ ہے، میرے بچے محفوظ ہیں۔ تو یاد رکھنا میرے مسلمان، نہ تو خود محفوظ رہا، نہ تیری بیوی محفوظ رہی، نہ تیری بیٹی محفوظ رہی، نہ تیری اولاد محفوظ رہی، حتیٰ کہ تیرے چھوٹے بچے بھی محفوظ نہیں۔ آج ذہنی طور پر تیرا بیٹا، تیری بیٹی، تیری بیوی بندے تو خود غیر مسلم کا، انگریز کا غلام بن چکا ہے۔ آج غیر مسلم دیواریں پھلانگ کر تیرے گھر کے اندر آ چکا ہے۔ آج یاد رکھنا ان چیزوں کو ہم سمجھتے نہیں۔ آج میرے مسلمان بہن گھر میں بیٹھی ہے، لیکن گھر میں بیٹھ کر موبائل چلا رہی ہے، پوری دنیا میں گھوم رہی ہے۔ آج میرے مسلمان تیری بیٹی کا وجود تیرے پاس ہے، تیری بیٹی کا دل و دماغ تیرے پاس نہیں ہے۔ تیری بیٹی تیرے گھر میں، جسم تو گھر میں موجود ہے، پر اس کی سوچ دنیا میں گھوم رہی ہے، اور اس کا نتیجہ اور اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ میرے مسلمان بہن تیری، بیٹی تیری، بیوی تیری، اور تو مسلمان ہے، تیری بیٹی مسلمان، تیرا بیٹا مسلمان، تیری بیوی مسلمان، لیکن تیرے مسلمان ہونے کا کیا صرف نام ہی تھا مسلمان ہونا؟ تیرے نام ہی تھا کہ بھئی تیرا گھرانہ مسلمان کا ہے، لیکن تیرے محبوب کی زندگی کہاں گئی تیرے گھر سے؟ نماز غیر مسلم نے تیری زندگی سے نکال دی، تیری بیوی بچوں کے دل و دماغ سے نماز نکال دی۔ اور اس سے بڑھ کر میں بتاؤں میرا مسلمان، پیارے نبی کی سنتیں تیرے وجود سے اتر چکی ہیں، نبی کا لباس تیرے وجود سے اتر چکا، نبی کی پگڑی، نبی کی دستار، نبی کی سنت تیری زندگی سے ختم ہو چکی ہے۔ نبی کی زندگی، نبی کی طرز زندگی اور نبی کی سنتوں کو ہے تو جنازہ نکال چکا ہے۔ بیٹی تیری مسلمان، کلمہ پڑھنے والی، نماز پڑھنے والی، لیکن نقالی غیر مسلموں کو کر رہی ہے کہ جن سے کبھی تک تصور تک نہیں ملاقات کا۔ اسی موبائل پر فیشن، اسی موبائل پر کپڑے، اسی موبائل پر وہ زندگی اپنا رہی ہے، اسی کو دیکھ دیکھ کر۔ ہونا تو کیا چاہیے تھا کہ مسلمان تو بھی، تیری بیٹی، تیری بیوی، تیرے بچے نبی کا قرآن پڑھتے، نبی کی زندگی پڑھتے، نبی کی سیرت پڑھتے، نبی کے اخلاق اپناتے، ہمارے گھر میں نبی کا طرز زندگی ہوتا۔ آج میرا مسلمان جس چیز کی ضرورت نہیں، میرا مسلمان تو نے موبائل بیٹی کے ہاتھ میں دے دیا، بیٹے کے ہاتھ میں دے دیا، بیوی کے ہاتھ میں دے دیا، اور بتا دیا کہ بھئی اس موبائل کے ذریعے اسی کو اپنا آئیڈیل سمجھو، اسی کو اپنا لیڈر اور رہنما سمجھو، اور اسی میں دیکھو، اپنی زندگی گزارو، مزے کرو۔ کیا یہی میرے محبوب کی زندگی تھی؟ کیا میرے محبوب کی آمد کا مقصد یہی تھا جو آج ہم نے یہ کر دیا؟ آج یہ محبوب کی زندگی سے اتنا دور کر چکا ہے موبائل کہ بہن کے سر سے دوپٹہ اتر چکا، بیٹی کے سر سے دوپٹہ اتر کر گلے میں آ چکا۔ آج وہ بیٹی اپنے گلے میں دوپٹہ رکھنا بھی گوارہ نہیں کرے۔ گھروں میں ہم دیکھتے ہیں کیا کہ بیٹی اسی گھر میں اس کا چاچو ہے، اسی گھر میں باپ موجود ہے، اسی گھر میں بھائی موجود ہے۔ مجھے بتاؤ اس بیٹی کے سر سے دوپٹہ کیوں اتر رہا ہے؟ سر سے دوپٹہ کیوں گر گیا؟ حالانکہ یہ سر کے بال عورت کے سطر میں شامل ہے، چھپانا فرض ہے۔ نماز کے اندر اگر کھل جائے تو نماز نہیں ہوتی، عورت کی پنڈلی کھل جائے نماز نہیں ہوتی۔ تو ایسے ہی میرے مسلمان، جیسے عورت کا بقیہ وجود سطر ہے، چھپانا فرض ہے، ایسے ہی عورت کے لیے بالوں کو چھپانا بھی فرض ہے۔ آج مجھے بتاؤ، بھائی بھی بے غیرت بن چکا، گویا باپ بھی بے غیرت بن چکا، ٹھیک ہے، بیٹے کو بھی غیرت نہیں آ رہی، میری بہن، میری بیٹی، میری ماں بغیر دوپٹے کے گھر میں پھر رہی۔ اور تو آج باہر نکلتے ہوئے بھی ہمیں شرم ہماری کہاں چلی گئی؟ گلے میں دوپٹہ پڑا ہوا، بال کٹوائے جا رہے ہیں، فیشن اپنائے جا رہے ہیں۔ میرے مسلمان یہ موبائل گھر میں آنے کا نتیجہ ہے اور رزلٹ یہ۔ تو اس لیے بھائیو دوستو، آج چھوٹے بچے وہ انہی چیزوں کو دیکھتے ہیں، انہی چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ کتاب پکڑا دو، قرآن پکڑا دو، قاعدہ پکڑا دو، پکڑنے کو تیار نہیں۔ ہاں یہ چیزیں پکڑا دو، چھوٹے چھوٹے بچے موبائل کی طرف دھیان جا چکا ہے۔ تو اسے بھائی دوستو، آج ہمارے بچے ہمارے پاس نہیں رہے، ان کا وجود اور ان کا ڈھانچہ تو ہمارے پاس موجود ہے، پر ہمارے بچے غیر کے غلام بن چکے ہیں، ذہنیت ہماری باہر جا چکی ہے۔ تو میرے مسلمان، آج ہمیں اس موبائل کی تباہی سے اپنے آپ کو بھی بچانا، اپنی اولادوں کو بھی بچانا، جس کو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، لوگوں اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے اولادوں کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ جہنم سے۔ اس لیے میرے بھائی دوستو،
ہمیں اس زندگی سے بچنا ہوگا، اپنے نبی کا طرز زندگی اپنانا ہوگا۔